زبانوں کو اور اپنے دلوں کو اور اپنے کانوں کو منور کیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو بزرگوں، اور آج کا جو جمعہ ہے، آج کا جمعہ اور اس کا جو خطبہ ہے اور اس کے اندر جو آپ لوگوں کی گوش گزار کرنا ہے، وہ پیارے صحابہ کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے صحابہ کی شان ہے۔ ہم وہ جماعت ہیں، فرقہ نہیں ہے، ہم وہ جماعت ہیں کہ جس کے ایک ہاتھ میں دامن حضور کے اہل بیت اطہار کا ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن حضور کے پیارے صحابہ کا۔ ہم وہ جماعت ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے ہر فرد کے جوڑوں کے بھی غلام ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم صحابہ کرام کے بچوں کے جوڑوں کے بھی ہم غلام ہیں۔ ہم تفریق کرنے والے نہیں، ہم تفرقہ ڈالنے والے نہیں، ہم نفرت پھیلانے والے نہیں، ہم انتشار پھیلانے والے نہیں۔ رب کے فضل سے، مدینے والے کی نظر عنایت سے ہم محبت تقسیم کرنے والے ہیں۔ ہم محبت تقسیم کرنے والے ہیں، محبت کا درس دینے والے ہیں اور محبت ہی بانٹنے والے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ ہمارا کام تو یہ ہے، ہمیں تو ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تو حق کی آواز اٹھانی ہے، ہم نے تو حق کا پرچار کرنا ہے، ہم نے تو حق کی اذان بلند کرنی ہے۔ اب ہمارے بلاوے پہ کوئی آئے یا نہ آئے، اللہ کسی کو بھیجے یا نہ بھیجے، یہ آنے والے کی مرضی ہے اور بھیجنے والے کی مرضی ہے۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ امت کے اندر یہ دو عظیم گروہ ہیں جنہوں نے حضور کا ساتھ بھی دیا، حضور کے دین کا پرچار بھی کیا۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد اگر دین، قرآن، احادیث کا ذخیرہ اور یہ جتنے بھی فقہی مسائل ہیں ہم تک من و ان پہنچے ہیں تو صحابہ کرام اور اہل بیت کا صدقہ ہم تک پہنچے ہیں، یہ انہی کا صدقہ ہم تک پہنچے ہیں۔ اگر وہ اس کام کے اندر دن رات صرف نہ کرتے، اس کام کے اندر وہ اپنی جان تک پیش نہ کر دیتے تو آج ہم تک یہ دین نہ پہنچتا۔ میں نے آپ کو جمعوں کے پچھلے خطبات کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ حضور کے دو لخت جگر تھے، ایک نے امت کو بچا دیا، دوسرے نے اسلام کو بچا دیا، اور اس شجر طیبہ کو پروان چڑھایا۔ وہ پروان چڑھانے والے تھے، وہ بچانے والے تھے، وہ اس درخت کو قد آور درخت بنانے والے تھے جس کو قرآن نے شجر طیبہ کا لقب ارشاد فرمایا ہے۔ اسلام کو انہوں نے بچایا ہے، اس اسلام کو انہوں نے پالا ہے، قد آور درخت بنا کے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ پھر کیوں نہ جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے اپنے بچے بہائے، جنہوں نے اپنے جناب نسلیں قربان کی، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولادیں، اپنی جائیداد اور اپنے گھر بار، ہر چیز اس دین کے نام پر قربان کر کے آج ہمیں یہ دین ملا ہے تو ان دو عظیم گروہوں کے صدقے سے ملا ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارا تعلق ببانگ دہل ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں، ہمارا تعلق کسی تفرقہ پھیلانے والی جماعت سے نہیں ہے، ہمارا تعلق کسی تفریق بازی والی جماعت سے نہیں ہے۔ شروع سے ہی ہم اہل سنت ہیں اور شروع سے ہی ہم اہل محبت ہیں۔ ہم میں نہ کوئی بے ادب پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی گستاخ پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی غدار پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے اندر تاجدار مدینہ کے وفادار پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں جی، یہی سبق ہے جو ہمیں پلایا بھی گیا ہے، ہمیں پڑھایا بھی گیا ہے اور ہمارے پلو کے ساتھ باندھا بھی گیا ہے، اور یہی سبق اللہ کے فضل سے، حضور کی نظر عنایت سے اور اہل بیت اطہار کی محبت سینے کے بسانے کی وجہ سے اور صحابہ کرام کا دامن پکڑنے کی وجہ سے ہم
جب تک زندہ ہیں اپنی نسلوں تک اپنی نسلوں کو یہ ترانے پڑھاتے جائیں گے کہ بیٹا ہماری اولادوں ہماری نسلوں اکیلا صحابہ کو نہیں پکڑنا، اکیلا اہل بیت کو نہیں پکڑنا، ایک ہاتھ میں اہل بیت ہونا چاہیے، دوسرے میں صحابہ کا دامن ہونا چاہیے۔ تو پیارے دوست بزرگوں، پچھلے جتنے بھی جمعے تھے وہ اہل بیت اطہار کی شان کریمی کے نظر کیے ہم لوگوں نے، اور جو کچھ ہم سے بن سکتا تھا، جو کچھ ہم اپنی طاقت کے مطابق استطاعت کے مطابق ان پاکوں کی شان بیان کر سکتے تھے، ان پاکوں کی شان کے اندر جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہہ سکتے تھے ہم نے وہ کہے۔ اور آج صحابہ کرام کی شان ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جامع مسجد غوثیہ اہل سنت سے تو ہر وقت جناب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، اگرچہ وہ بھی ٹھیک ہے، اگرچہ وہ بھی ٹھیک ہے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ جناب ترازو لے لے اور تولنے لگ جائے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پینسل لے کے فتویٰ لکھنے لگ جائے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان کے اوپر اپنا سٹیمپ لگانے لگ جائے۔ جناب یہ کسی کو حق نہیں دیا، جب کسی پیر کو حق نہیں، کسی مفتی کو حق نہیں، کسی محدث کو حق نہیں، کسی جناب شیخ الحدیث کو حق نہیں، کسی شیخ التفسیر کو حق نہیں، کسی بڑے سے بڑے مجدد کو حق نہیں، جب یہ سٹیمپ لگا دی ہے تاجدار مدینہ نے کہ جناب ایک ہاتھ میں میرے آل بیت کو پکڑ کے رکھنا، دوسرے ہاتھ میں صحابہ کو پکڑ کر کے رکھنا، تو ہم کسی کو سٹیمپ کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم کسی کے فتوے کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے فضل سے میں نے بارہا کہا ہے، اب بھی کہنے لگا ہوں، ہم صحابہ کرام کے بچوں کے جوڑوں کے بھی غلام ہیں، سمجھے نہیں آپ لوگ؟ صحابہ کرام کے بچوں کے جوڑوں کے بھی ہم غلام ہیں، اور آل بیت اطہار کے ہر فرد کے جوڑوں کے بھی غلام۔ جوڑے سمجھتے ہو نا جناب؟ کسے کہتے ہیں؟ جوتیوں کے غلام ہیں جناب۔ کوئی یہ نہ سمجھے جناب جوڑ کے تھے، یہ نہیں کہہ رہے شاید جناب، ہم تو ان کے غلام ہیں۔ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں جناب کہ جس بندے نے اکیلا صحابہ کو پکڑا وہ بھی پٹڑی سے اتر گیا، وہ بھی اتر گیا۔ جس نے صحابی کہا، صحابہ کہا، پٹڑی سے اتر گیا، اور جس نے اکیلا اہل بیت اطہار کہا وہ بھی پٹڑی سے اتر گیا۔ ہاں ہم دیکھیں گے کہ اس کے سینے میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اہل بیت اطہار کی مودت ہے، اور پھر صحابہ کرتا ہے، تو یقین جانو یہ صحابہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ میری بات کو توجہ سے سنیے۔ ہاں ایک بندہ ہے، ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، یا کوئی لوگ ہیں جناب، وہ کیا کرتے ہیں؟ اہل بیت اطہار کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے آیا ان کے سینوں میں کسی صحابی کا بغض تو نہیں، کسی صحابی کا بغض تو نہیں؟ اگر بغض ہے تو اس کا اہل بیت اطہار کرنا کسی قابل قبول نہیں، کسی خاطے کا نہیں۔ اگر وہ اہل بیت اطہار کرتا ہے، اہل بیت اطہار کی کسی فرد سے محبت کرتا ہے، مودت کرتا ہے، اور بڑھ چڑھ کے کرتا ہے جو شریعت کی حدود کے مطابق ہے، شریعت کی حدود کے مطابق ہے۔ ہاں کوئی وہ بھی ہیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے جنہوں نے کہہ دیا کہ علی جو ہے وہ معاذ اللہ خدا ہے، تو آپ کہیں گے شاہ جی حدود کی کیوں بات کر رہے ہو؟ آپ پچھلے جمعے میں کہہ رہے تھے، اس سے پچھلے جمعے میں کہ ان پاکوں کی شان کی حد نہیں ہے۔ میں نے کہا تو سمجھا نہیں، میں نے شان کی حد کہا تھا، میں نے یہ تو نہیں کہا نبی سے بھی بڑھا دو اور خدا سے بھی بڑھا دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شریعت نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان حدوں کے اندر رہ کر جو اہل بیت اطہار کرتا رہتا ہے، اہل بیت کرتا ہے، اور سینے میں کسی صحابی کا بغض نہیں ہے۔ میں یہ یقین سے کہنا چاہتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، اس کا یہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا اللہ عبادت میں شامل فرما دیتا ہے۔ یہ اصول ہیں، تو ان اصولوں کو پلے باندھ لو، ان اصولوں کو اپنے جناب دل میں بٹھا لو، ان اصولوں کو اپنی نسلوں تک پہنچاؤ۔ ہاں جی جناب، ان کو کہو یہ نہ بھولو، کیوں ڈرتے ہو اپنے آپ کو اہل سنت کہنے سے؟ ڈر کاہے کا ہے جناب؟ اہل سنت اپنے آپ کو سنی کہنے سے ڈرتے کیوں ہو؟ کیوں جی؟ تسی کسی دے بے ادب ہو؟ نہیں جی۔ کسی اہل بیت اطہار دے فرد جناب منکر ہو؟ نہیں جی۔ کوئی سنی دکھاؤ،
صحابے دے منکر ہو؟ نہیں جی. کسی صحابی دا بغض سینے دے اندر ہے؟ نہیں جی. میں کہنا چاہنا جناب جس سینے دے اندر کسی صحابی دا بغض ہوئے اور اگر اپنے آپ نو او اہل سنت آکے اپنے آپ نو سنی آکے او جھوٹا ہے، او بدکار ہے، او غدار ہے. سنی او ہے جنہیں سینے دے اندر اہل بیت دی بھی محبت ہوتی ہے. شہادت کرام